بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے شہر دمام میں ایک ٹیچر آن لائن کلاسز لیتے ہوئے طلبہ کے سامنے چل بسا۔ ایک ٹیچر آن لائن مدرستی پلیٹ فارم سے کلاس لیتے ہوئے اچانک فرش پر گر گئے اور چند لمحوں کے دوران زندگی کی بازی ہار گئے۔ کئی طلبہ اور اساتذہ نے واٹس ایپ پر اطلاع دی کہ اسکول کا ایک عرب ٹیچر کلاس لیتے ہوئے چل بسا ہے۔ متوفی ٹیچر کے ساتھی نے بتایا کہ حادثے کے وقت ٹیچر اسکول میں نہیں بلکہ وہ اسکول کے قریب واقع ایک محلے کے گھر سے بچوں کی آن لائن کلاس لے رہا تھا۔ جاپان نے کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے ہیروں موتیوں سے سجے انتہائی قیمتی ماسک تیار کر لیے ہیں۔ ایک ماسک کی قیمت پاکستانی روپے کے حساب سے 15,32,000 روپے بنتی ہے۔ ماسک.com کمپنی نے کورونا کے وبائی امراض کے دوران ہاتھوں سے بنے ہیروں اور موتیوں سے سجے قیمتی ماسک تیار کر کے بیچنا شروع کر دیے ہیں، جس کا مقصد لوگوں کو خوش کرنے اور فیشن انڈسٹری میں فروخت کو تیز کرنا ہے۔ سوڈان کے سابق وزیر اعظم صادق مہدی کورونا کے باعث انتقال کر گئے۔ صادق مہدی 3 ہفتے قبل کورونا کا شکار ہوئے، جس کے باعث ہاسپٹل میں داخل کیا گیا اور بعد میں انہیں علاج کے لیے متحدہ عرب امارات منتقل کیا گیا، جہاں وہ جمعرات کو انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔ صادق مہدی پہلی بار 1966 اور پھر 1986 میں سوڈان کے وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہے، جنہیں طویل مدت یعنی 1990 تا 2019 تک صدر کے عہدے پر فائز رہنے والے سابق صدر عمر البشیر نے 1990 میں وزیر اعظم کے منصب سے ہٹا دیا تھا، جس کے بعد سے وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر دیا گیا تھا۔ سابق صدر عمر البشیر کو گزشتہ سال دسمبر میں کرپشن کے الزام پر 2 سال کی قید سزا سنائی گئی تھی۔ جرمنی میں ہر روز ایک شخص اپنی اہلیہ یا سابقہ پارٹنر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، 3 میں سے 1 کوشش کامیاب ہو جاتی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ بہت سارے مجرم انتہائی آسانی سے بچ نکلتے ہیں۔ رواں ہفتے سامنے آنے والے اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ جرمنی میں خواتین کو مارنے اور ان کے ساتھ گھریلو تشدد کے واقعات میں مسلسل اضافے کا رجحان پایا جا رہا ہے۔ جرمنی میں ہر تیسرے دن ایک عورت کو مار دیا جاتا ہے۔ 2018 میں جرمنی ایسے اعداد و شمار کی فہرست میں پہلے نمبر پر تھا۔ جرمنی کی وزارت داخلہ میں جرائم سے بچاؤ کے ایک یونٹ کی سربراہ کا کہنا ہے کہ پارٹنر کو کوئی یوں ہی اٹھ کر نہیں مار دیتا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے پیچھے کئی سالوں کے گھریلو تشدد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ عورت کی بے عزتی کرنے، اس کی توہین اور رسوائی کرنے سے شروع ہوتا ہے اور اس میں اکثر معاشی دباؤ کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ کورونا وبا سے دنیا کا کوئی خطہ بھی محفوظ نہیں رہا۔ اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ امریکہ کو کورونا کی بدترین صورتحال کا سامنا ہے، جہاں ہر روز 2000 سے زائد اموات اور ہر 3 منٹ میں 4 اموات ہونے لگی ہیں۔ گزشتہ روز امریکہ کے ہسپتالوں میں کورونا مریضوں کی تعداد 87,000 تک پہنچ گئی ہے۔ صرف کیلیفورنیا میں 2 ہفتوں کے دوران زیر علاج مریضوں کی تعداد 81% بڑھی ہے۔ امریکی طبی حکام اور سیاستدانوں نے شہریوں سے گھروں پر رہنے کی اپیل بھی کر دی ہے۔ ادھر برطانیہ اور فرانس میں کرسمس کے تہوار کی وجہ سے پابندیوں میں نرمی کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ کینیڈا کے صوبے البرٹا میں بند جگہوں پر اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ 1 صدی سے استعمال ہونے والی ایک ویکسین کورونا سے تحفظ مہیا کر سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے نئے شواہد سامنے آئے ہیں، جن میں دریافت کیا گیا ہے کہ ٹی بی کی روک تھام کے لیے استعمال ہونے والی ویکسین کورونا کا شکار ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ اس بیماری میں مبتلا ہونے پر اس کی شدت میں کمی لا سکتی ہے۔ BCG نامی ویکسین کو ٹی بی سے بچاؤ کے لیے 100 سال سے دنیا کے مختلف حصوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے سیڈر سینائی میڈیکل سینٹر کے ماہرین نے اس ویکسین کو 6,000 سے زائد طبی ورکرز پر آزمایا ہے۔
ریزلٹ سے معلوم ہوا کہ 30% ایسے افراد جو ماضی میں کسی وقت بھی اس ویکسین کو استعمال کر چکے تھے، اس میں کورونا کی اینٹی باڈیز مثبت آنے کا امکان نمایاں حد تک کم ہوا۔ آسان الفاظ میں ان افراد کا کورونا کا شکار ہونا یا اس سے متعلق علامات کا امکان کم ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ BCG ویکسین استعمال کرنے والے افراد میں یا تو بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے یا ان کا مدافعتی رد عمل اس وائرس کے خلاف زیادہ مؤثر انداز سے کام کرتا ہے۔ جرمنی میں 5 سال بعد ڈیزل ٹرینوں کی بجائے ہائیڈروجن ٹرینیں چلیں گی۔ 2 ڈبوں پر مشتمل ہائیڈروجن ٹرین کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، جبکہ ٹرین کو صرف 15 منٹ میں ری چارج کیا جا سکے گا۔ نئی ٹرین سے سالانہ 330 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنا دورہ بحرین ملتوی کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے اپنا سرکاری دورہ بحرین کی جانب سے کی جانے والی درخواست کے بعد ملتوی کیا ہے۔ امکان ہے کہ نیتن یاہو آئندہ ہفتے کی بجائے دسمبر کے وسط میں بحرین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے کہا گیا ہے کہ بہتر ہوگا کہ اگر وہ آئندہ ماہ اس وقت بحرین تشریف لائیں جب وہ متحدہ عرب امارات سمیت دیگر خلیجی ممالک کا دورہ کریں۔ بھارت کی ایک اعلیٰ عدالت نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائے گئے لو جہاد کیس کو خارج کر دیا ہے۔ یہ تاریخی فیصلہ الہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سنایا گیا۔ یہ مقدمہ بھارت کے ایک مسلمان شخص کے خلاف دائر کیا گیا تھا۔ اس شخص کی اہلیہ پہلے ہندو تھی، لیکن شادی سے قبل اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بھارتی حکومت نے خلیج بنگال میں بننے والے سمندری طوفان نیوار کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، جس کے تحت بدھ اور جمعرات کو سرکاری سطح پر عام تعطیلات کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کی روشنی میں حکومت نے ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کو تیار رہنے اور انہیں محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ آج رات یہ طوفان تامل ناڈو اور پانڈیچری کے ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا، جس کے پیش نظر سمندری علاقوں سے تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ طوفان کی آمد سے قبل ساحلی علاقوں میں طوفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے درخت اکھڑ گئے ہیں، جبکہ بجلی کے کھمبے بھی گر گئے ہیں، جس کی وجہ سے بجلی کی ترسیل میں خلل پیدا ہو چکا ہے۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں بدھ اور جمعرات کو سرکاری سطح پر عام تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ حکومت نے چنئی ایئرپورٹ کو بھی 2 روز کے لیے بند کر دیا ہے۔ افغانستان کے شمالی صوبے قندوز میں تعینات جرمن آرمی کی منتقلی کا عمل شروع ہو چکا ہے، جبکہ ڈونر کانفرنس میں عالمی برادری نے افغانستان میں پرامن ترقی اور تعمیر نو کے لیے 12 ارب امریکی ڈالرز کی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان کو چائنا کی بڑی منڈی تک رسائی حاصل ہوگی۔ سی پیک کے تحت ریلوے کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اپنی اسٹریٹجی محل وقوع کی وجہ سے ہمسایہ ملکوں کے لیے مرکز بنے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سستے داموں اشیاء کی فراہمی کے لیے کسانوں کو منڈیوں تک آسان رسائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چاہتے ہیں کہ کسانوں کو ان کی محنت کا بھرپور صلہ ملے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بہترین پھل اور سبزیاں پیدا کرتا ہے، مگر برآمدات میں پیچھے ہے۔ بھارت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہمیں بھارت کے ساتھ مسائل کا سامنا ہے، تاہم امید ہے کہ بھارت میں مناسب قیادت آنے کے ساتھ پاکستان سے تعلقات معمول پر آ سکیں گے۔ ارجنٹینا سے تعلق رکھنے والے مشہور فٹ بالر میراڈونا انتقال کر گئے ہیں۔ میراڈونا حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب انتقال کر گئے۔ میراڈونا کا شمار دنیا کے بہترین فٹ بالرز میں ہوتا تھا۔ میراڈونا نے 4 عالمی فٹ بال کپ میں ارجنٹینا کی نمائندگی کی تھی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ٹرمپ کے دور صدارت سے پہلے والے تعلقات کی بحالی کے خواہش مند ہیں۔
ڈاکٹر حسن روحانی نے ٹیلی ویژن پر خطاب میں کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ٹرمپ کے دور صدارت سے پہلے والے تعلقات کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ اگر صدر جو بائیڈن تعلقات میں بہتری کے لیے عزم دکھاتے ہیں تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دونوں ممالک 20 جنوری 2017 کے تعلقات پر واپس جا سکتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن بھی انتخابی مہم کے دوران ایران سے مسائل کے حل کا اشارہ دے چکے ہیں، جبکہ 2018 میں صدر ٹرمپ کے عالمی معاہدے سے علیحدگی کے عمل کی بھی وہ مذمت کر چکے ہیں۔ جو بائیڈن نے اپنی کابینہ کے اکثریتی رکن وہ منتخب کیے ہیں جو خارجہ پالیسیوں کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ 9 سرباز گروہ نے 20 سالہ لڑکی کا رشتہ دکھا کر شادی والے دن نوجوان کے ساتھ 60 سالہ بیوہ خاتون کی شادی کروا دی۔ 22 سالہ شاہد کے ورثہ کو منگنی کے وقت 20 سالہ لڑکی دکھائی گئی تھی۔ دلہن کی عمر کا انکشاف اس کو گھر لانے کے بعد ہوا۔ دلہا کے والد کا کہنا ہے کہ رخصتی کے بعد گھر آنے پر دلہن کی اصل عمر کا انکشاف ہوا۔ ہمارا نوجوان بیٹا رل گیا اور رشتہ کروانے والا گروہ پیسے لے کر فرار ہو گیا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔